بریک کے بعد خوش آمدید دنیا نیوز کے آپریشن روم میں ڈاکٹر موید میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم جیسا کہ آپ کو پہلے بتا رہے تھے کہ جو ہماری ایک خصوصی ٹرانسمیشن رہی ہیں، میراتھن ٹرانسمیشن، جس کے ذریعے ہم نے عوام کو، حکومتوں کو باور کرایا کہ کتنا بڑا کتنا سیریس ایشو تھا، اور میرا خیال ہے اس کے بعد رجسٹرڈ ہوا جو ہم نے اس کو ہیمر ہوم کیا ہے میراتھن ٹرانسمیشن کے ذریعے، اور یہ گھر گھر اس کو ہمیں ایک کانشسنس دی، اور یہ رجسٹر بھی ہوا ہے اور لوگوں نے اس کو سراہا بھی ہے۔ یہ ایک پالیسی ڈیسیشن تھا کہ ہم ایسا کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم سب جو ہیں وہ اٹھ کر اپنے مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کریں۔ دنیا نیوز کیا کیا کرتا رہا ہے، یہ ٹرانسمیشن نے کیا دکھایا اور کیوں دکھایا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی تاریخ کے بدترین سیلاب نے بے شمار المیت جنم دی، ہر طرف آہو بکار، دردناک چیخیں بلند ہو رہی، جگہ جگہ موت، دکھ، غم اور ہجرت کی داستانیں پھیلی ہوئی۔ یہ سیلاب نہیں، قیامت کا منظر، عبرت کا نشان ہے۔ انسانی بے بسی کی داستانیں سامنے آئیں تو انسانی بے حسی کے نظارے دیکھنے کو ملے۔ اس ایشو کو پاکستان میں سب سے پہلے دنیا نیوز نے اجاگر کیا اور اسے نیوز ایجنڈا بنایا۔ جامشورہ میں خنوت کے مقام پر ریلوے ٹریک 1 فٹ پانی میں ڈوب، جرئی میں موجود ہے شکارپور روڈ پہ روڑی کے ایک نواحی گاؤں دریائے نیلم کے پتھر کا دورہ آج انہوں نے کیا۔ کس قسم کی آفتیں آ سکتی ہیں، بہت مشکل وقت ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ اس وقت ملک میں سیلاب سے بڑی اور کوئی خبر نہیں، متاثرین کے دکھ اور مصیبتوں کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں۔ دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آگے بڑھو، اس امید سے کہ آپ سب لوگ آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھو، سیلاب متاثرین کا ساتھ دو، اس نعرے اور عزم کو لے کر دنیا نیوز آگے بڑھا اور ملک بھر میں سیلاب زدہ علاقوں کی 7 اور 8 اگست اور اس کے بعد 13 اور 14 اگست کے روز 12-12 گھنٹے کی لائیو کوریج کی۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی ٹی وی چینل کی جانب سے اتنے بڑے پیمانے پر سیلاب زدہ علاقوں کی براہ راست کوریج کا یہ پہلا واقعہ۔ دنیا نیوز اب اس مشن کو جاری رکھے ہوئے اور ہماری کوشش ہوگی کہ سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے تک پہنچ کر متاثرین کی مشکلات سامنے لائی جا سکے۔ آپریشن روم میں ہم موجود ہیں اور ڈاکٹر موید پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نسیم زہرا ہماری ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اور مزار قائد کے سامنے کھڑی ہیں۔ نسیم، یہ ہمارا جو ٹرانسمیشن ہے یہ اب یہاں تک ہم اس کو لے کے چلے ہیں اور اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں جو ہمارے ویورز ہیں، جو پاکستان کی عوام ہیں، وہ کیا ایکسپیکٹ کریں دنیا نیوز سے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، what is the rationale behind what we are doing؟ فہد، میرا خیال ہے شاید ماڈرن تاریخ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو کہ ایک بیسکلی فرام اسکریچ آلموسٹ ایک ری بلڈنگ کے پروسیس میں جا رہا ہے۔ یہ جو سیلاب سے صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ ایک تعمیر نو کا ایک ہم نئے مرحلے پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ کے ویورز کو وہ چاہیں گے کہ ان کو ہر قسم کی انفارمیشن ملے، فرام دا گراؤنڈ لیول کہ سیلاب کی کیا صورتحال ہے، حکومت کی کیا لاہ عمل ہے اور لوگوں کی اس میں کیا موبلائزیشن ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کیا چاہ رہی ہے۔ ہمارا یہ آبجیکٹیو ہونا چاہیے جو کہ رہا ہے دنیا نیوز کا جب سے یہ چینل اسٹیبلش ہوا ہے، کہ ہم ایک انفارمڈ جو گفت و شنید ہے انٹرنیشنل لیول پر، اس کو ہم انکریج کریں۔ تو لوگ ہمارے سے حقائق مانگیں گے، لوگ چاہیں گے کہ ایک جگہ پر جو سچویشن روم آپ نے بھی جس کا ذکر کیا،
اس کی جو سب سے ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ لا کر کے آپ ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے ایک صحیح طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے. دنیا نیوز لوگوں کو یہ جو تعمیر نو کا یہ جو ایک ریکنسٹرکشن ریلیف کا پروسیس ہے ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے پاکستانی اس پروسیس کا حصہ بنیں گے اور اس پروسیس کے بارے میں ان کو انفارمیشن ملے گی. بات میرا خیال ہے جب آپ نے شروع میں کہا نا کہ کسی نے نہیں کیا اور ہمیں یہ کیا اور ہمیں کرنا پڑا, میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ بنیادی طور پہ ہمارا ایز اے نیشنل میڈیا کی حیثیت سے, بیکاز ہم کوئی لوکلائز میڈیا نہیں ہے, ہم کسی ایک حصے کا میڈیا نہیں ہے, ہم ایک پاکستان کا نیشنل میڈیا ہے اور یہ ہماری در حقیقت ذمہ داری تھی, ہمیں یہ کرنا تھا. بیکاز یہ فلڈ ایک ایسا واقعہ ہے, ایک ایسا ایونٹ ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کو, پاکستان کا جو ایک نیریٹو ہے, پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کو بدل دیا ہے. دنیا بھی دیکھ رہی ہے, پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, تاریخ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کون اس فلڈ میں کیا کرتا ہے اور پاکستانی قوم اس فلڈ سے کیسے ایمرج کرتی. یہی سوال انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہے کہ کیا وہ پاکستان کو تنہا چھوڑ دیں گے, کیا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کیا کریں گے, سعودی عرب کیا کرے گا, ایران کیا کرے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکنز جو ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے اس سچویشن کو ریئلائز کیا کہ اگر اس موقع پہ ہم مسلسل پاکستان پہ دباؤ ڈالتے رہے ہیں, اس موقع پہ اگر آگے بڑھ کے ہم نے فائنینشیل ہیلپ نہ دی, اسٹرکچرل اور لاجسٹک ہیلپ نہ دی, تو پاکستانی لوگ یہ محسوس کریں گے کہ امریکہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا. اسی لیے آپ دیکھیں سب سے پہلے وہ اس میں موو ہوئے ہیں, پھر برٹن موو ہوا ہے جو پرانا اس میں ایلائی تھا. تو انٹرنلی بھی یہی چیز ہے کہ میڈیا کیا کرتا ہے, پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, اے این پی کیا کرتی ہے, پی ایم ایل این کیا رول پلے کرتی ہے, پروونشل گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں. یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس میں دنیا دیکھ رہی ہے, تاریخ دیکھ رہی ہے. اور تاریخ کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے جو ریپرکشن ہے. نسیم, ایک پوائنٹ جو بار بار میرا خیال ہے ہمیں دہرانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں, جو اس کے آنے والے دنوں میں جو اس کے اثرات ہوں گے, جو کانسیکوینسز ہوں گے, اس کا اندازہ میرا خیال ہے شاید ہم کر نہیں پا رہے, اتنا آگے ہم دیکھ نہیں رہے. اور آپ تو کیونکہ فیلڈ میں اتنے دن سے, تو آپ کو تو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی عوام کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ کہانی ختم نہیں ہوگی, پانی جو ہے وہ واپس چلا گیا اور کہانی ختم ہو گئی. سیریس لانگ ٹرم ریپرکشنز آف دس ڈیزاسٹر. نسیم فہد, میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں اس سے, ان کی زندگی کا ہر پہلو, ان کا گھر بار, ان کے کھیت, ان کے جانور, ان کے بچے, ان کی صحت, ان کی بچوں کی پڑھائی, ان کی اپنی امپلائمنٹ, تو گھر کے ہر ایسپیکٹ لوگوں کی زندگی کا جو ہے وہ ایک بہت نیگیٹیولی افیکٹ ہوا ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہفتوں کی, مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ یقیناً شاید سالوں کی بات ہو. اور ابھی جو معید بات کر رہے تھے کہ جو پورا کا پورا ہم نے دیکھنا ہے, جو سیاق و سباق بھی ہم نے لے کر کے چلنا ہے ساتھ, ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور ایک پھر نیشنل ڈیبیٹ بھی ہے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے مثلا بات ہو رہی تھی تو الطاف حسین صاحب نے کہا لندن سے اپنی ایک سپیچ میں کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں جنہوں نے غلط حرکت کی ہے اس کو فوج کو چاہیے کہ ان کو سزا دے, اور اس وقت ایسا وقت ہے کہ اگر امپوزیشن آف مارشل لا ہو تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو فہد, اس طرح کی بھی جو چیز ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, اس کو بھی ہم نے ترازو میں تولنا ہے, منطق کے ترازو میں اور اپنی جو آئین ہے اس کے ترازو میں. اور جو لوگوں کی زندگی ہے یہ بریک بائی بریک اٹ ول ہیو ٹو بی ری بلڈ, اینڈ دنیا نیوز ول ہیو ٹو بی اسٹینڈنگ دیر بائی دے سائڈ جیسے یہ کام آگے بڑھتا ہے. اچھا, جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ آج اور کل جو ہے وہ ہم جو وزرائے اعلیٰ ہیں صوبوں کے, ان کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں آپریشن روم میں, اور ان سے ہم جانیں گے. ڈاکٹر موہید جو ہیں وہ 10 بجے چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف یہیں پہ بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ, اور ان سے ہم نے کہا ہے کہ جی آپ آ کے ہمیں بتائیں یہاں پہ کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے, اور ہم ان سے سوال پوچھیں گے, گڈ سالڈ انسائسو جرنلسٹک. ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب سے پوچھنے والا, وہ یہ ہے کہ وہ متحرک تو بہت ہیں, حرکت کر رہے ہیں, ان کی پوری انتظامیہ حرکت کر رہی ہے. اس کے باوجود جب ہمارے رپورٹرز مختلف جگہوں پہ پہنچتے ہیں, خاص کر کے جنوبی پنجاب میں, تو انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے برے حالات ہیں, ان تک امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے, کسی کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل پا رہا, کسی کو دودھ نہیں مل پا رہا, کہیں پانی نہیں مل پا رہا, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. حکومت یہ بھی لوگوں کو بتا نہیں پا رہی کہ حکومت کا لاہ عمل کیا ہے, حکومت کا پلان کیا ہے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا ہے. زمینوں کی جو حدیں تھیں, جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. پنجاب گورنمنٹ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ نے کبھی کوئی ریکارڈ ڈیولپ ہی نہیں کیا اس قسم کا. اس صورتحال میں پنجاب گورنمنٹ ریہیبلیٹیشن کے لیے, کمپنسیشن کے لیے کیسے دے گی؟ بالکل, اور یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. اور اگین کیونکہ آپریشن روم کے ذریعے ہم یہ جو تمام ایشوز ہیں ان کو ایک جگہ پہ لانا چاہ رہے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس میں آسانی ہو. نسیم زہرا جو ہے وہ قائم علی شاہ کے ساتھ, سندھ چیف منسٹر کے ساتھ ہوں گی. کل آج 10 بجے ڈاکٹر صاحب ہوں گے چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ. 11 بجے چیف منسٹر خیبر پختونخوا امیر حیدر ہوتی آپریشن روم میں ہوں گے. جاوید اقبال ہمارے سینئر اینکر کے ساتھ ہوں گے. نسیم زہرا کل ہوں گی قائم علی شاہ سندھ کے چیف منسٹر ان کے ساتھ. نسیم, یو ول ہیو اے لاٹ ٹو آسک ہم. آپ سندھ میں کور کرتی رہی ہیں اور کل جب وہ آپریشن روم میں آئیں گے آپ کے ساتھ تو ہی ول ہیو اے لاٹ آف ایکسپلیننگ ٹو ڈو. ہاں فہد, یقیناً, کیونکہ سندھ میں جو خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے. ہمیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے سندھ کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر نے کہا کہ خطرہ اتنا بڑھ گیا کہ شہداد کوٹ سے سنا یہ ہے کہ پانی لاڑکانہ کی طرف, گڑھی خدا بخش کی طرف بڑھ رہا ہے. تو سندھ میں تو اس وقت ایک تو یہ ریلیف اور ریکنسٹرکشن کی کیا بات ہے, اس وقت تو یہ ریسکیو آپریشن ہی کی بات ہو رہی ہے. آپ جیسے پہلے ذکر کر رہے تھے, پانی کوٹی براج سے نکل کر کے ٹھٹھا, جام شورو اور حیدرآباد میں بھی داخل ہو گیا ہے. تو سندھ میں تو, اور سندھ میں ویسے بھی بہت غربت ہے پنجاب کے مقابلے میں, تو وہاں کیا کریں گے, کس طرح سے چیز کو لے کے آگے چلیں گے, ان سے سمجھیں گے کیا کریں. آسما چودھری ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری سینئر اینکر ہیں, سوات میں کور کرتی رہی ہیں, اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ دیگر علاقوں میں, اور سوات میں ان کو انجری ہو گئی تھی. کورنگ دیر, اور ان کا وائل کورنگ فار اور چینل, ان کو انجری ہوئی, ان کا پیر جو ہے وہ میرے خیال ہے فریکچر ہوا ہے. آسما چودھری ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. آسما, آپ دیکھ رہی ہیں یہ ٹرانسمیشن ہماری تھرڈ فیز دنیا نیوز کا جو ہے یہ آپریشن روم کی لانچنگ ہے, کیا کہیں گی؟ جی, بڑی ایک طریقے سے تو دیکھیے, سب سے پہلے تو دنیا ٹی وی کو کریڈٹ جاتا ہے جس طریقے سے انیشیٹو لیا اور سیلاب کی جو کوریج تھی, سب سے پہلے دنیا ٹی وی نکلا, تمام کورسپونڈنٹ ہمارے تمام اینکر فیلڈ میں گئے اور لمحہ بلمحہ وہاں سے رپورٹ کیا, اور حکومت کو بھی ایک طریقے سے جگانے کی کوشش کی. ہم جن ایریاز میں گئے, جیسے سکھر میں گئے, بلوچستان کے ایریاز میں گئے, جعفر آباد, جیکب آباد, سوات, تو لوگوں نے دیکھا, حکومت نے دیکھا, تو ایک انیشیٹو تھا دنیا ٹی وی کا کہ لوگوں کو جگائیں, موبلائز کرائیں. ریلیف ورک جو ہو رہا ہے, ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کی چیزوں کو کہ چیزیں ٹھیک طریقے سے کام نہیں ہو رہے, تو ایک دنیا ٹی وی نے ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو لیا, ایک کریڈٹ دنیا ٹی وی کو جاتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ فیز آیا, تھرڈ فیز جس طریقے سے آپریشن روم بنا دیا گیا, تمام اپڈیٹس دی جائیں گی جس طریقے سے. اور سب سے بڑی بات تو میں خود مس کروں گی کہ میں اس وقت ٹرانسمیشن کا حصہ نہیں, لیکن آپ انشاءاللہ حصہ بنتی رہیں گی. وی ول میک شیور آف دیٹ. آسما چودھری, تھینک یو ویری مچ. نسیم زہرا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کل انشاءاللہ آپ کا قائم علی شاہ صاحب سے آپ کا جو سیشن ہے آپریشن روم میں وہ دیکھیں گے. ڈاکٹر موہید ہمارے ساتھ ہیں, 10 بجے چیف منسٹر پنجاب ان کے ساتھ یہیں پہ موجود ہوں گے. دیکھنا مت بھولیے گا, 9 سے 10 ہمارا بلیٹن ہوگا, تمام ملک بھر کی خبریں, اور 10 بجے واپس آپریشن روم آئیں گے ڈاکٹر موہید اور چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف. جاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ٹرانسمیشن ہماری اب جو ہے روز کے روز بدھ سے, میرے خیال یہ کیمرہ ہمارا آگے, بدھ سے ہمارا جو یہ باقاعدہ طور پر دوپہر 1 سے لے کے اور شام 5 بجے تک روزانہ یہ ٹرانسمیشن ہوگی, جس میں تمام تر جو معلومات ہیں آپ تک پہنچیں گی. ایکسپرٹس ہوں گے, ماہرین ہوں گے, ان سے بات کریں گے, مختلف ایشوز ہیں, مختلف ایریاز پہ فوکس کریں گے. غرض یہ کہ بہت کچھ ہے جو آپ کو ہم انشاءاللہ بتائیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی بتاتا چلوں کہ عید سے پہلے عیدی, یہ ہمارا ایک سلوگن ہے جو ہم لے کے چلیں گے آنے والے دنوں میں. عید تک جو تمام متاثرین ہیں, ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ان کو عید سے پہلے عیدی ملے. تمام جو پاکستان کے عوام ہیں وہ جمع ہوں ہمارے ساتھ, ان لوگوں کی ہیلپ کریں, اور ہم اپنی عید ان لوگوں کے نام کریں گے. یہ سب کچھ دنیا نیوز پر ہوگا. ہماری خصوصی ٹرانسمیشن دیکھتے رہے گا.